الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 7 جمادی الاولیٰ سن 1444 ہجری بمطابق 2 دسمبر 2022 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ شریف سے مرحومین والدین کے 12 حقوق کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ 12 حقوق کی فہرست گنوائی اور ایک حق کی شرح بیان کی تھی، اور جو ہمارے یوٹیوب چینل QRA اسلامک میڈیا کے نام سے وہ بیان ہمارا محفوظ ہے، آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ آج 12 حقوق میں سے 3 حقوق کی بات کروں گا۔ 3 حقوق کے اندر 15 پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کو پڑھنے کی نیت کر چکا ہوں۔ اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ دوسرے حق سے بات شروع ہوگی آج۔ مرحوم والدین کا اپنی اولاد پر جو دوسرا حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرتے رہنا اور کبھی بھی اس سے غفلت نہ کرنا، یہ ماں باپ کا اولاد پر حق بنتا ہے۔ اس عنوان سے پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 6 حدیثیں اس ایک حق میں پڑھوں گا، پھر بات کو آگے کریں گے انشاءاللہ۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، مثلا مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا وغیرہ۔ نمبر 2 علم جس کی اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 3 نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ اعمال مسلسل جاری رہتے ہیں۔ آدمی کا انتقال ہوا لیکن نامہ اعمال تو لپیٹ دیا گیا، لیکن 3 اعمال مسلسل اس کے لکھے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس میں سے اولاد کا ماں باپ کے لیے دعا کرنا، تو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ اس کے لیے نہ تو کلخانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے نہ 7ویں کی ضرورت ہے، نہ 10ویں کی ضرورت ہے، نہ 20ویں کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ 30ویں کی ضرورت ہے، نہ 40 کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ برسی کی ضرورت ہے۔ یہ استحبابی کام ہے، کریں ضرور کریں۔ ہر روز ہی ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا۔ یہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد بھی اولاد پر حق بنتا ہے، اولاد اس حق کو روزانہ ہی ادا کرے۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے میں دوسری حدیث پیغمبر اعظم علیہ السلام کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی جو حدیث پڑھی ہے مسلم شریف سے اس کا تعلق ہے۔ اب شعب الایمان کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے۔ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے باپ، ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے۔ جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر دعا ہوتی ہے۔ اللہ پاک
قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا ہدیہ تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے لوگ کتنے عظیم لوگ ہیں کہ مرنے والے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہی رہتے ہیں، دعا بھی کرواتے ہیں، کرتے بھی ہیں، اور ہر محاذ پر ہم دعا سے کام چلاتے ہیں، تو دعا مرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو والدین کے حقوق جو مرنے کے بعد باقی رہتے ہیں اس میں یہ حق ہے۔ دوسرا حق ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار اولاد کرتی رہے۔ آپ نے سماعت کیا کہ ڈوبتے ہوئے انسان کی مثال دی ہے، جس طرح عرف عام میں ہم کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا۔ تو بھائی جان، زندہ لوگوں کی دعا کے محتاج مردے رہتے ہیں، اور وہ جب زندہ لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو پہاڑوں کی مانند ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی حق کے اندر آپ کے سامنے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی تیسری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جنت میں بندے کا درجہ بلند کرتا ہے، یعنی پہلے درجے پہ ہوتا ہے پھر اور درجہ بلند کرتا ہے۔ تو بندہ مالک سے پوچھتا ہے، میرے اللہ یہ درجہ تو نے میرا کس لیے بلند کیا؟ تو مالک فرماتا ہے، تیری اولاد تیرے لیے مغفرت طلب کر رہی تھی، میں نے درجہ بلند کر دیا ہے۔ کیا بات ہے! تو مرحومین والدین کا ساتھ دیجئے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجئے، ان کے درجات میں بلندی کی دعائیں کیجئے، تو مرحومین والدین کے قبر میں بھی درجات بلند ہوں گے، اور عام مومنین کی جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان کے بھی قبر میں درجات بلند و بالا ہو جائیں گے۔ اسی عنوان سے دوسرے حق میں چوتھی حدیث پڑھنے کے بعد، تیسری حدیث پڑھنے کے بعد اب میں چوتھی حدیث پڑھتا ہوں۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حدیث ہے، معجم اوسط میں ہے، کریم آقا کے صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ ہے، یعنی میری امت وہ ہے جس پر رحم کیا گیا ہے۔ اونچی بولیں گے ذرا؟ یعنی میری امت وہ ہے جس پہ رحم کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنی قبروں میں گناہگار داخل ہوگی، جب قبروں سے نکلے گی تو کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا، اس لیے کہ ان کے لیے مسلمانوں کے استغفار، توبہ، دعا کرنے کی برکت سے ان کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یعنی قبر میں داخل ہوئی میری امت تو گناہگار ہے، قبروں سے نکلے گی تو مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، گناہ ختم کر دیے جائیں گے، گناہوں کا بوجھ اتار دیا جائے گا۔ تو مرنے والے والدین کے لیے، مرحومین والدین کے لیے اولاد دعائیں کرتی رہے، استغفار کرتی رہے، توبہ کرتی رہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتی رہے۔ آئیے اس دوسرے حق میں چھٹی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پانچویں حدیث، پھر انشاءاللہ چھٹی حدیث پڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا، پانچویں حدیث ارشاد فرمایا، جو کوئی تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ کیا بات ہے جناب! اب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں آئیں گے، جو ہو چکے، جو ہوں گے، اگر بندہ ان تمام کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے تو سب کی نیکیاں، سب ایک ایک مومن مرد اور عورت کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی، اور یہ اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی؟ صرف دعا کرنی ہے اور دعا کی برکت اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں داخل ہو جائیں گی، تو پتہ چلا دعا مانگنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔
سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو دوسرا حق والدین کا لکھا ہے کہ ہمیشہ والدین کے لیے دعا و استغفار کرتے رہنا، اس عنوان سے میں آپ کے سامنے چھٹی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عنوان کی چھٹی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کے والدین انتقال کر جاتے ہیں حالانکہ وہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے، نافرمانی کیا کرتا ہے، ماں باپ چلے گئے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب ماں باپ کا جو بندہ نافرمان تھا، پہلے تو ہونا نہیں چاہیے، اگر بالفرض محال ماں باپ کا نافرمان تھا ان کی زندگی میں، انتقال کے بعد ماں کے لیے دعا مانگے، باپ کے لیے دعا مانگے اور کرتا رہے دعا، مالک میرے ماں باپ کے درجات بلند کر دے، میرے ماں باپ کی بخشش کر دے، میرے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے، تو کریم آقا کی حدیث کے مطابق اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ اس کی دعا کی برکت سے فرما بردار بنا دے گا، سبحان، اور اچھا سلوک کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے انتقال کے بعد، والدین کے انتقال کے بعد، مرحومین والدین کے انتقال کے بعد اولاد پر دوسرا حق ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا و استغفار کرتی رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت تیسرا حق بیان کرتے ہیں، اور تیسرے حق کے اندر ہم نے 4 حدیثیں پڑھنی ہیں پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسرا حق جو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مرحوم والدین کا، وہ یہ ہے کہ مرحوم والدین کے لیے صدقہ و خیرات، نفل روزوں، نفل نمازوں اور دیگر نیکیوں کا ثواب مرحومین والدین کو پہنچاتے رہنا، یہ ان کا حق ہے۔ اس عنوان سے 4 حدیثیں سنیے ذرا۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نفل صدقہ کرے تو اپنے والدین کی طرف سے کرے، یوں اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا اور اس صدقہ کرنے والے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ آپ مسجد میں آئے، مسجد کے چندے میں 100 روپیہ ڈال لیا، 200 روپیہ ڈال لیا، نیت کر لی مالک اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے۔ آپ نے مدرسے میں چندہ ڈال دیا، نیت کر لی ثواب میرے ماں باپ کو ملے۔ آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، نیت کر لی اس کا ثواب میرے والدین کو ملے۔ جو نیکی کی نیت کر لی اس کا ثواب میرے والدین کو ملے، تو کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور کرنے والے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ سنائیے۔ آئیے تیسرے حق میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، یا رسول اللہ، میری غیر موجودگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں تھا نہیں، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئی ہے۔ تو پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی غیر موجودگی میں، تیری غیر موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی طرف سے صدقہ کرو، ان کو ثواب ملے گا۔ اچھا حضور ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے حضور کو گواہ بنا کر کہا، آقا یہ جو باغ ہے نا، میرا باغ، یہ مجھے بڑا پیارا ہے، اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں اس کا ثواب میری ماں جی کو ملے۔ کیا بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اب ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے مسجد بنا دینا، مدرسہ بنا دینا، واٹر پلانٹ لگا دینا، ڈونکی پمپ لگوا دینا، جناب والا کنواں کھدوا دینا، کسی غریب کی شادی کروا دینا، کسی یتیم بچی کی شادی کروا دینا، کسی کو رہنے کا مکان دلوا دینا، کسی کی امداد کر دینا، کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا اور اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال کر دینا، یہ شریعت کو بڑا مطلوب ہے۔ آئیے اس عنوان سے میں تیسری حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اعظم
رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کون سا صدقہ کروں تو وہ افضل ہے؟ اس دور میں پانی کی قلت تھی، پانی کی قلت تھی، تو کریم آقا نے فرمایا پانی، تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے، گویا جب تک اس میں سے پانی پیا جاتا رہے گا حضرت سعد کی والدہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ پانی کا صدقہ اس دور میں بھی ضرورت تھا، آج بھی ضرورت ہے، جگہ جگہ واٹر پلانٹ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، مخلوق خدا وہاں سے پانی بھرتی ہے، بل یہ لوگ بھرتے ہیں، بجلی کے اخراجات یہ لوگ برداشت کرتے ہیں، اور نیت ان کی ہے کہ میرے ماں باپ کو ثواب ملے یا پوری امت مرحومہ کو ثواب ملے، تو یہ بڑا اچھا صدقہ ہے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اولاد نفلی صدقات کا ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچاتے رہے، یہ ماں باپ کا اولاد پر حق بنتا ہے۔ اس عنوان سے میں چوتھی حدیث پڑھنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں اچھا سلوک کیا کرتا تھا، نیک سلوک کیا کرتا تھا، ان کا ادب کیا کرتا تھا، احترام کیا کرتا تھا، ان کی عزت کیا کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے، انتقال کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جب تو اپنی نماز پڑھے تو ساتھ ان کی بھی نماز پڑھ، اپنے لیے روزہ رکھے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھ۔ مطلب کیا ہے؟ جب نفل نماز پڑھے، نفل پڑھے تو ان کا ثواب ان کو پہنچا، نفلی روزہ رکھے تو اس کا ثواب ان کو پہنچا، یا ارشاد فرمایا ان کو بھی ثواب پہنچے گا اور تیرے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، تیرا ثواب بھی تجھے پورا ہی عطا کیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں 10 محرم الحرام کو نفل پڑھے جاتے ہیں، 10 محرم الحرام کو جناب والا صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، تو وہ صدقہ خیرات کھچڑے کی صورت میں ہو، لنگر کی صورت میں ہو، تو وہ اس کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچا دینا، اور جو نفل پڑھے جاتے ہیں بڑی راتوں میں، شب برات میں، شب معراج میں، شب ولادت میں، چھٹی شریف میں، 11ویں شریف میں، تو ان نفلوں کا ثواب بھی ماں باپ کو پہنچا دینا۔ اسی انداز میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، 27ویں شب گزار کے صبح روزہ، 10 ذوالحجۃ الحرام 9 کا روزہ، 10 محرم 9 محرم کا روزہ، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ، ہر پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، جو بھی نفلی روزہ رکھے بندہ تو اس کا ثواب اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ایصال کر دے، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ اس ضمن میں 4 حدیثیں تیسرے حق میں اور 6 حدیثیں دوسرے حق میں بیان کی ہیں، اور چوتھا حق شروع کرنے سے پہلے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی ایک کتاب ہے شرح الصدور، کیا پیاری کتاب ہے، اس میں سے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ شب جمعہ کو میں قبرستان میں گیا تو قبرستان میں کیا دیکھا؟ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کیسا نور ہے؟ لگتا ہے مالک نے قبرستان والوں کی بخشش کر دی ہے۔ کہا دور سے غیب سے ندا آئی، اے بندہ خدا، اے بندہ خدا، ماجرا یہ ہے ایک شخص رات کو اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت اس نے نفل پڑھے، ایک رکعت میں اس نے نفلوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھی، پھر اس کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھی، یعنی کافرون سورہ اخلاص پڑھی، پھر اس نے دعا مانگی، اے اللہ اس کا ثواب میں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو پیش کرتا ہوں۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں غیب سے ندائی، اللہ پاک نے ہم پر، اس آواز دینے والے نے کہا اللہ پاک نے ہم پر مشرق و مغرب میں
روشنی، نور، خوشی اور سرور داخل فرما دیا ہے۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں اس کے بعد میری یہ عادت ہو گئی، جب بھی شب جمعہ آتی، جمعرات کا دن گزار کے رات آتی، تو میں رات کو اٹھ کر کے وضو کرتا، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھتا اور ساری امت کو اس کا ثواب پہنچا دیتا۔ تو یہ میرا عمل جاری رہا۔ ایک رات میں عمل کر کے یہ سویا شب جمعہ، تو میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ جس نبی کی امت کو ایصال ثواب کرتا تھا وہ پیارے نبی میرے خواب میں آ گئے۔ اونچی آواز میں پڑھیے گا ذرا سبحان اللہ۔ میرے خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا مالک بن دینار، تو نے میری امت کو اتنے تحفے دیے نور کے، اللہ پاک نے ان تحفوں کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس کے بدلے تیری مغفرت بھی فرمائی اور تیرے لیے جنت میں ایک محل بھی بنایا ہے۔ اس محل کے اندر ایک گھر ہے جس گھر کا نام منیف، میم نون یا فا، منیف۔ انہوں نے عرض کی حضور منیف کیا ہے؟ فرمایا جنتیوں کے ہاں ایک بلند مقام کا نام ہے۔ کیا بات ہے جناب۔ تو مرنے والے مرحوم والدین کے اولاد پر جو حقوق ہیں، تیسرا حق بنتا ہے کہ صدقہ و خیرات، نفلی نماز، روزہ، نیکیوں کا ثواب انہیں پہنچایا جائے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں چوتھا حق بیان کرتے ہیں کہ مرحومین والدین کا اولاد پر چوتھا حق کیا ہے۔ آئیے سماعت کیجئے، اس چوتھے حق کے اندر ہم 5 حدیثیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ والدین پر اگر کوئی قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں اولاد جلدی کرے۔ یہاں تو جناب والا والدین کے ایصال ثواب کے لیے لمبی صدقہ و خیرات کے معاملات میں دیگیں چڑھاتے ہیں، لیکن قرض کا خیال نہیں کرتے۔ قرض نہ ماں کا ادا کرتے نہ باپ کا ادا کرتے ہیں۔ آئیے حدیث سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث ہے اور اس کو جناب والا معجم اوسط میں لکھا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے، ان کا قرض ادا کرے، روز قیامت نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نیک بندوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حدیث رسول ہے۔ اس عنوان سے دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، کفن اچھا دو اور اپنی میت کو چلا کر رونے یا اس کی وصیت میں دیر لگانے یا قطع رحم کرنے سے ایذا نہ پہنچاؤ اور اس کا قرض جلد ادا کرو اور برے ہمسائے سے الگ رکھو، یعنی کفار، فساق، اہل بدعت کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو۔ اب یہاں قابل غور بات نہیں، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اچھا کفن، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد چلا کر ان کو تکلیف نہیں دینی، ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی وصیت پوری کرنے میں دیر نہیں لگانی، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہیں کرنا، ان کو جناب والا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنی ہے، پسو پیش نہیں کرنی۔ باپ نے کسی سے قرض لیا، ڈاکومنٹس ہیں، رجسٹر میں بھی ہے، کھاتے میں بھی ہے، بلز بھی ہیں، لیکن اولاد مکر گئی، نہ میرے باپ نے تو دینا نہیں۔ اس نے کہا عزیز یہ بل ہے، یہ آپ کے دستخط، آپ کے باپ کے دستخط ہیں۔ کہا ہو سکتا آپ نے غلط نقلی کر لیے ہوں۔ تو اولاد ہڑپ کر جاتی ہے، ماں باپ کا لیا ہوا قرضہ ادا نہیں کرتی، تو اس کی وعید کیا ہے؟ اگلی حدیث میں اس کو سنیے گا ذرا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا ہے، ارشاد فرمایا حضور تاجدار عرب و عجم علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص جس نے اللہ پاک کی راہ میں جان دی، شہید ہو گیا، اس کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ یعنی قرض شہید کا بھی معاف نہیں کیا جاتا، قرض شہید کے ذمہ بھی رہتا ہے۔ آئیے اس عنوان سے چوتھی حدیث سناتا ہوں آپ کو۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے، قرض کے سبب معلق رہتی ہے، عزت والے مقام سے روک دی جاتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ماں باپ کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی اولاد پر حق بنتا ہے۔ یہ چوتھا حق ہے ماں باپ کا، مرنے کے بعد اولاد پر مرحومین والدین کا چوتھا حق ہے، ماں باپ کا قرض ادا کر دیا جائے، قرض اتار دیا جائے۔ اور جس کے اوپر قرض تھا، کریم آقا علیہ السلام کی مبارک حدیث میں ہے حضور نے اس مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، میں جنازہ کوئی نہیں پڑھاتا، اس کا قرض پہلے ادا کرو۔ تو کریم آقا نے جس کا جنازہ نہیں پڑھایا، جناب یہ قرض زمانہ کتنا بڑا وبال کا باعث ہوگا۔ اس عنوان سے ایک اور اہم ترین حدیث سنیے۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن نماز فجر کی ادائیگی کی، نماز فجر پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا فلاں قبیلے کا کوئی شخص ہے، پھر ارشاد فرمایا کیونکہ تمہارے دوست کے اوپر قرض تھا، اس کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے، فلاں قبیلے کے بندے کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کا قرض ادا کر کے چھڑا لو، چاہو تو اس کو جہنم اور عذاب الہی کے سپرد کر دو۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مقروض کو روک لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے پر بھی روک لیا جاتا ہے کہ اس کا قرض ادا کرو۔ اب یہ 5 حدیثیں اس چوتھے حق میں، اور تیسرے حق میں نے بیان کی 4 حدیثیں، دوسرے حق میں بیان کی میں نے 6 حدیثیں، اور ایک واقعہ اور امام حسن بصری کا یہ قول سنا کر کے بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، آپ سماعت کیجئے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، فرمایا میت کے لیے سب سے برے وہ گھر والے ہیں جو اس کے جانے کے بعد روتے تو ہیں قرض ادا نہیں کرتے۔ گھر میں سے کوئی چلا گیا، چلا چلا کر کے روئے، گناہ ہے، میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، واویلا مچایا لیکن اس کا قرض ادا نہ کیا۔ قرض ادا کرنے میں جلدی کیجئے۔ اگر مرنے والے والدین پر قرض ہے، اولاد کا حق بنتا ہے جلدی ادا کرے، اولاد قرض کو جلدی ادا کرے۔ مرحومین والدین کے حقوق باقی جو اولاد پر رہتے ہیں 12 ہیں۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں ہم نے ایک حق بیان کیا تھا، 12 کی فہرست گنوائی تھی، ایک حق بیان کیا تھا۔ آج خطبہ جمعہ میں 3 حقوق بیان کیے، 2 3 4 بقیہ 8 حقوق انشاءاللہ ہم آئندہ جمعوں کے خطبات میں اس کو بیان کریں گے کہ مرحومین والدین کے بھی مرنے کے بعد حقوق ختم نہیں ہوتے۔ تو لوگوں اپنے والدین کا زندگی میں بھی احترام کرو، زندگی میں بھی ان کا حق ادا کرو، اور بالخصوص جن کے والدین چلے گئے ہیں انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق کا خیال کرو۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جو ہمارے جمعے ہوں گے اس میں آگے ہم حقوق کی تفصیل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔